نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، اس وقت خود میرا دل متاثر ہے. اس بنا پر بیان کرنا مشکل ہے، وہ بھی کہا کہ 10 منٹ کے اندر. اس وجہ سے مختصر عرض ہے. ہمارے لڑکے مولوی سید احمد ندوی ہیں، ماشاء اللہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے اور ندوے سے بھی فارغ ہے، جامعہ اسلامیہ سے بھی فارغ ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب کے خاص منظور نظر ہے. وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ابا، ہم نے عربوں میں یہ بات کہی کہ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جہاں مفرح القلوب ہیں. تو عربوں کو بات تعجب ہے کہ ابا یہ کی بات کرتے ہیں. میں یہ لڑکے جو ہیں سامنے کھیلتے ہیں، دل سے بہل جاتا ہے. تو ترجمہ وہ تو انہوں نے یہ کہا یہ سب مفرح القلوب ہے. اگر یہ منظر دیکھتے تو کہتے یہ محیر القلوب نہیں بلکہ اور کچھ ہے. مفرح القلوب ہے، محیر القلوب نہیں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ مجدد العلوم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر کیسی صلاحیت رکھی ہے. اس صلاحیت کو ابھارنے کی ضرورت ہی ہے. ماشاء اللہ ہم ہی لوگوں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ ان چیزوں کو اجاگر کر رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے. اس بنا پر ہم کو بھی عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے جذبات، کیسی کیسی صلاحیتیں اللہ نے پیدا کی انسان کے اندر. میں نے شاید اس مرتبہ بیان کیا تھا، لیکن پھر میں کر دیتا ہوں. حضرت وہاں شاہ محمد احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سردی کا موسم تھا، جون پور میں تھے، بہت سردی تھی. کچھ لوگ کوئلہ لے آئے، اس کو دہکایا، کوئلہ کالا، رنگ بھی کالا. اس میں کوئی خاصیت، کوئی صلاحیت نہیں معلوم ہوتی، مگر جب اس کو دہکایا چنگاری ڈال کے تو وہی شعلہ بن گیا. کوئلہ تھا لیکن اس کا رنگ بھی بدل گیا، اس کی تاثیر بھی بدل گئی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ انسان جو دیکھ رہے ہو، اس کے اندر اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہیں. جب اس کوئلے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ انگارہ بن گیا، اس سے لوگ منتفع ہونے لگے، اس کی گرمی سے اپنے کو گرمانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان جو اشرف المخلوقات ہے، کیا اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے؟ ہر شخص کے اندر صلاحیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. جب انسان کو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر تاکہ معرفت حاصل کرے. تو یوں ہی اللہ نے فرمایا نہیں، ہر شخص کے اندر صلاحیت ہے، وہی جانتا ہے. اگر اس کو کام میں لایا جائے، اس کو چھیڑا جائے، اس کے اندر حرکت دی جائے، تو وہی قلب جو جامد ہے اور کچھ بھی اس کے اندر معلوم نہیں ہوتا، اللہ کے اندر، اللہ اس کے اندر صلاحیت پیدا کر سکتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین کے آخر میں، کیا ہے تم نہیں دیکھتے کہ سبز ٹہنی میں ہم آگ پیدا کر دیتے ہیں؟ آگے نہیں پہنچے. سبز ٹہنیوں میں آگ. اسی طرح ہمارے قلوب چاہے کتنی جامد معلوم ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیت رکھی ہے. اگر اس صلاحیت کو سامنے لائیں گے، اس سے کام لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑے بڑے کمالات جو مستحب ظاہر فرما دیں گے.
اسی طریقے سے میرے دوستوں اللہ کی محبت اور نسبت ہے. کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نسبت پیدا کرو، اللہ سے محبت پیدا کرو. ہمارے حضرات نقش بندیہ کے اندر بہت خاص ہے، یہ وظیفہ ہی ہے. الہی مقصود من تو ہی ہدایت محبت و معرفت خود. اللہ آپ ہمارے مقصود، آپ کی رضا مقصود، آپ کا اس وجہ سے محبت و معرفت پیدا. دعا کرتے ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد تھے، کہتے جو کچھ ملا اس دعا سے مجھے ملا. معلوم ہے کہ ہر آدمی کے اندر صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت کو رکھا ہے اور چاہتے ہیں اس صلاحیت کو تم زندہ کرو، اس سے کام لو. معلوم ہے، شاید معلوم ہی ہوا، حضرت شاہ محمد اللہ الہ آبادی جب گنگو تشریف لے گئے، قصہ اس کا کچھ ہی دن کے بعد ان کو خلوت خانے سے نکالا اور ان کو اجازت اور خلافت دے دی. جو پاس والے تھے زیادہ دنوں سے، انہوں نے کہا کہ ابھی چند دن آئے ہوئے ان کو خلافت دے دیا. فرمایا شیخ ابو سعید نے فرمایا کہ یہ محب اللہ اپنے تیل بتی درست کر کے آیا تھا، صرف توجہ کی ضرورت تھی، صلاحیت تھی، تب تو انہوں نے تیل بتی درست کیا. یہ کہا کہ وہاں چھوٹ نہیں سکتا کہ حضرت ہمارے اندر صلاحیت نہیں تھی. اللہ فرمائے گا ہم صلاحیت، ہاں صلاحیت کی دو قسم ہے، ایک صلاحیت ممکنہ ہے، ایک صلاحیت بالقوا سب کے اندر ہے، لیکن اس صلاحیت کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوشش، جوہد اور دعا ان سب چیزوں کو رکھا ہے. ہر آدمی کے اندر صلاحیت ہے وہ اللہ سے نسبت پیدا کرے، محبت پیدا کرے اور اپنا جو وظائف بندگی اس کو ادا کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آیت جو پڑھی ابھی، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اس آیت کا شان نزول، پھر اس کے بعد اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمایا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ بے-تاب ہو گئے، پریشان ہو گئے. بعد میں آیا کہ 1 سال تک پریشان رہے، بعد روایتوں میں 6 مہینے پریشان رہے. بہت پریشان تو ہوئے، کیونکہ اس میں یہ کہ جو کچھ تمہارے دل میں آتا ہے اس کا اللہ حساب لے گا. اب کون ہے جو نہ ڈرے؟ اور ڈرنا سے زیادہ ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، یہاں مرشد کی ضرورت آ گئی. جب راستے میں پیچیدگیاں آتی ہیں تو اس وقت مرشد کام آتا ہے. ساری امت کے مرشد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان پریشانی میں ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی، سب لوگ. جو کچھ دل میں ہے اللہ اسے حساب دے گا، جس کو چاہے عذاب دے گا، جس کو چاہے کہ آج سب معلوم ہے جائے تو چلے. صحابہ کرام سب مسترب ہو گئے. بہت معلوم ہے کہ 6 مہینے بالوں کا نہیں، 1 سال علوم میں یہ پریشان ہے. جب دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب مرشد اعلیٰ مرشد تھے، فرمایا کہ ہمارے صحابہ خود بھور میں پھنس گئے. تو بہت بڑا طریق میں بہت زیادہ یہ خطرناک ہے کہ تحیر میں آدمی آ جائے. کیا کرے گا جب تحیر میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. معلوم ہو جائے کہ راستے میں یہ شیر ہے، جائے گا آگے تحیر میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم لوگ یہ کہنا چاہتے ہو سمینا و آسینا؟ ڈانٹا ہے، یہاں ڈانٹ کی ضرورت پڑ گئی پورے صحابہ کو. کیا تم لوگ یہ کہنا چاہتے ہو سمینا و آسینا؟ یہ پہلی امت کو لوگوں نے کہا ہے، سنا ہم نے نافرمانی کی، کیوں نہیں کہتے سمینا و اطعنا؟ کہا نہیں جا رہا تھا، لیکن کہا لوگوں نے. جب کہا ان لوگوں نے سمینا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، بس وہیں سے قبض ہو گیا. اللہ یہی چاہتا تھا، اللہ یہی چاہتا تھا کہ جو ہم نے کہا ہے اس کی تعبیر کریں، اس کی تصدیق کریں.
اس پر من مٹے، سمجھ میں آوے یا نہ سمجھ آوے، بعد میں ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ کیا کرنا ہے۔ چنانچہ ہمارے ماں تھانی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت جب حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے مکہ معظمہ میں، فرمایا دیکھو اشرف علی، درمیان میں کوئی ایسی بات پیش آئے، دیکھیں اب سمجھ میں آتا ہے مجھ کو اس وقت ہو گیا ہے، جب کوئی پیش آئے ایسے حالات تو مجھ کو اطلاع کرنا، اس بھاؤ سے میں نکال دوں گا۔ چنانچہ آئی وہ چیز آئی، ایسا ہوا کہ حضرت تھانی خودکشی کرے پور میں گر جائیں گے، ایسے حالات پیش آئے، حضرت حاجی صاحب کو مطلع کیا، نکال دیا اس کو۔ تو یہ سنت ہے صحابہ کرام کی، کوئی چیز اپنے طور سے بیان میں نہیں آئی ہے، سب وہاں ہو چکی ہے، اس کے بعد امت میں آئی ہے۔ تمام صحابہ اسی حال میں تھے، زبردست ان کے لیے امتحان تھا، اور یہ کہلانا چاہتے تھے اللہ سمینا و اطعنا کہو، نہیں کہا، اللہ توفیق دے دینا کہہ دیتے، لیکن نبی کو واسطہ بنایا اس میں تاکہ نبی کی شان بھی اعلیٰ ہو جائے۔ جس طریقے سے اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، نبی کیا ہے، برزخ ہے، بین الخالق والمخلوق، اور وہ سلسلہ اب بھی چلا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں کہتے سمینا و اطعنا، بالکل وہی حال ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، روک دیا، مشکل ہو گیا، کہا اپنی بیویوں سے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوگا اس امت کا جو اپنے نبی کے خلاف کر رہا ہے معصیت۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، کس جذبے سے وہ لوگ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، جب روک دیا گیا تو یہ اسراری چیز ہے، آپ جائیے خود احرام کھولیے، تب صحابہ سمجھ لیں گے کہ اب یہی حتمی حکم خدا کی طرف ہے، خود کھول دیں گے۔ بیوی ہو تو ایسی ہو، ایسی تعلیم دو بیوی کو، لڑکیوں کا عارفہ بناؤ، عارف باللہ۔ ام سلمہ حضرت عائشہ سے وزیر ام سلمہ کہا یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ کس جذبے سے لوگ عمرہ کے لیے آئے تھے، روک دیا تھے، تو اس طرح چیز طبعی چیز ہے، آپ خود احرام جا کے پہلے کھولیے، جب صحابہ یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ کی طرف سے یہی حکم حتمی ہے، چھوڑ دیں گے۔ سمینا و اطعنا، کیوں نہیں کہتے سمینا و اطعنا؟ ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ یہ بنیاد ہے سمینا و اطعنا، ہر شخص کے لیے سمینا، جب خدا کے کوئی مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، بدزن اللہ سے نہ ہو، کوئی مسئلہ ہے، اس وقت تم کو یہی کہنا، یہی علاج ہے قیامت تک کے لیے، سمینا و اطعنا۔ فرماتے تھے سمینا پہلے ہے، اس کے بعد اطعنا، بہت فرماتے تھے، سنو گے تب تم عمل کرو گے۔ سمینا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اب اللہ کی طرف سے دیکھیے رخصتیں آ رہی ہیں، لا یکلف اللہ نفسا، کیا تم سمجھتے میں اپنے بندوں پر ظلم کروں گا؟ یہ تو امتحان تمہارا تھا، اب نکل گئے، اب سنو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ فانصرنا على القوم، دنیا پریشان ہے، نسخہ موجود ہے، سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس میں بھی امید ہے، لہا اس نفس کے لیے وہ ہے جو وہ نفع کرے، جو کچھ کرے گا تھوڑا بہت، لہا ما کسبت، یہ مجرد کا سزا ہے، کسبت کا مجرد قلت ہے، لہا ما کسبت، جو بھی یہ گناہ کرے گا تھوڑا بہت، یا جو بھی طاعت کریں گے، لہا ما کسبت، جو انہوں نے طاعت کیا تھوڑی سی بھی، اس کو اجر ثواب ملے گا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ان نفس پر جب زیادہ گناہ کریں گے تب پکڑ ہوگی، وہاں کسبت ہے، وہاں اکتسبت ہے، دونوں ذاتی معنی ہے، اس میں بھی اللہ کا فضل ہے، لہا ما کسبت، تھوڑا سا بھی کریں گے اللہ اس کو اجر ثواب دے گا، وعلیہا، علیہ دہار اور علیہ فرق ہے کہ وعلیہا ما اکتسبت، جو اکتساب کرے گا، دونوں جگہ ذاتی ہے، جو یہ زیادہ گناہ کریں گے تب اللہ پکڑ کر گا۔ دوستو بزرگوں، اب بھی یہی طریق چل رہا ہے،
قیامت تک چلے گا. سورہ بقرہ کی اخیر آیت ہے. اس کو ہم کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنانا ہے. دو ہی چیز ہیں، طرف سے دو ہی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. یہ کتاب اللہ ہے. پورے سلوک کے مدارج یہ قرآن میں ایک ایک آیت ہے اللہ نے بیان فرمایا ہے. ہمارے حضرت ماں شاہ فضل الرحمان صاحب کا کوئی کہتا تھا حضرت تصوف کتاب ہے، کہا تو تصوف کتاب قرآن سے بڑھ کے تصوف پر میں نے پڑھا تھا. سرمدی نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست بے خود بنا دیا کسی نے. ہمارے دونوں شیخ نقشبندی اور چشتی دونوں قرآن سے تعلق رہتے تھے. آتا ہے کہ جب آئیں گی حوران جنت میرے پاس آئیں گی تو میں کہوں گا کہ بھی قرآن پڑھو تو رہو ورنہ جاؤ. فرماتے تھے کہ سجدہ جب میں کرتا ہوں تو ایسا معلوم تھا خدا نے مجھ کو پیار کر لیا. میرے دوستوں بزرگوں یہ سب چیزیں بھی ہیں کرنے کی ہیں. ایسے کوئی مبرہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی معاف ہو گئی، کوئی سب کے لیے ظاہری کمالات جو ہو سکتے ہیں ہم کو آپ کو اسی زندگی میں کرنا ہے. کہ باطنی کمالات بھی ہیں، انہی کمال کو حاصل کر کے سید سلمان ندوی گئے تھے ماں تھانوی کا. کسی نے پوچھا آنے کے بعد کہ آپ نے کیا پایا حضرت تھانوی کا؟ آپ کہتے علامہ زمان ہو گئے کہ کہتے کیا پایا؟ کہا اپنے جہل کا مجھ کو علم ہو گیا. دوستو بزرگوں کبھی علم سے استغنا نہیں ہے. آپ کو پڑھنا ہے علمی اعتبار سے بھی، چھوڑنا نہیں ہے. اور جب علم بڑھے گا معرفت بڑھے گی، معرفت بڑھے گی خشیت آئے گی، خشیت ہوگی اللہ والے ہو جائے گا. بہرحال یہ مختصر بیان ہے جو آپ لوگوں کے توجہ سے میں نے بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں سے متاثر ہونے کے بڑے متاثر ہی ہونا ہے، اس کی تصدیق کرنا. پہلے تصدیق تو کرو کہ یہ قرآن کے آیات ہے اور قرآن کے معانی اور معارف ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس سے متاثر بھی فرمائے اور عمل کی توفیق بھی دے اور اپنے قرب و قبول سے ہم کو نوازے اور اپنی رضا اور خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. دعا کی اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی باقی رکھے. بہت ہے محیر العقول، میں نے کہا نا مفرح القلوب نہیں، اب تو محیر القلوب ہے. اور مجدد الایمان بھی ہے. تجدید ایمان کو تجدید کرنا ہے کہ ایسے لڑکے ایسا پڑھتے ہیں. تجدید ہے جو میں نے کہا کہ ہر آدمی کے اندر صلاحیت ہے تو ثابت ہوگا کہ نہیں. مجدد ایمان کی تجدید کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. تمہارے اندر کتنی بے صلاحیت ہے، توجہ کرو. اللہ توجہ سے سب کچھ اللہ دے سکتا ہے. کوئی اس کا ما ينفذ ينفذ ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. جو تمہارے پاس ہے چاہے روپیہ پیسہ علم عمل جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ باقی ہے. علم بھی باقی ہے، بڑھتا ہی جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر علم کا ایسا القاء ہوگا کہ علم بڑھتا ہی جائے گا. وہاں خود وہ فرمائیں گے لا عین رات ولا سمع وما خطر اللہ خطر علی قلب بشر. اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ ایسے ایسے علوم آئیں گے، جیسے ایسی ایسی صورتیں آئیں گی آنکھیں خیرہ ہو جائے گی. ایسے ایسے گانے سنو گے، ایسے گانے بھی ہوتے ہیں. ہم لوگ تھے معمولی گانوں پر عیاشو فحشو کے گانے پر یہ گانے. اور تیسری چیز روحانی جو علماء کے لیے ہے وما خطر علی قلب بشر. قلب بشر پر ایسے علوم آئیں گے معارف تو حیران ہو جائیں گے. تو ہم نے ترمذی کے حدیث میں پڑھا، بخاری کے حدیث میں پڑھا، یہ کہا کہ علوم ہے. یہ اللہ کا علم ہے. اللہ منی ربی فاصلہ تعلیم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قبول فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح أقفال قلوبنا بالذكر وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرما اور ہم تمام لوگوں کو اسے قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرما. تمام جو بے چشم کی لڑکیاں ہیں، بے زبان کی بچیاں ہیں، اللہ سب کے اندر مزید صلاحیت عطا فرمائے کہ آپ کی کارکردگی سارے عالم پر آیا ہو جائے اور سب کی توجہ کو ادھر مبذول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.
حضرت والا